أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سلامات مومنین کرام، شامل محترم عزیزان گرامی قدر، روزہ اور تقوی یا خودسازی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کل وجوہات کی بنا پر حاضر خدمت نہیں ہو سکا. آج کوشش کروں گا کہ مطلب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں. ابتدائی ترین مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مرحلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ کی تعریف، تقویٰ کے حوالے سے جو مباحث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں ایک خلاصہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. وقائقی عربی میں اصل میں دور رہنے اور بچانے کے معنی میں استعمال ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے دور رکھو یا بچاؤ. اصل میں وقایت دور رکھنے یا بچانے کے معنی. شیخ مطہری نے بڑی اچھی مثال دی. فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی مثلا بیماری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر ایک سے دور رکھیں اور کوشش کریں کہ کسی سے کانٹیکٹ میں نہ آئے. مثلا ابھی ہم نے کووڈ میں یہ ساری چیزیں دیکھی، لیکن اس میں ہمیشہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں آپ نے کوئی غلطی کی، کوئی آپ سے سستی ہوئی اور بیماری آپ تک پہنچ کر اپنا اثر دکھا. اس کے مقابلے پر ویکسینیشن، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ کے اندر امیونٹی کو اس طریقے سے ڈیولپ کر دے گا کہ بیماروں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو بیمار ہونے کا خوف نہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ اصل میں تقویٰ اس ویکسینیشن کی مانند ہے، یعنی ایک الہی طور پر اپنی روحانی امیونٹی کو اتنا ڈیولپ کر لینا کہ پھر گناہ انسان پر اپنا اثر نہ ڈال سکے. مراحل ہیں کہ کیسے ہم ان مراحل تک پہنچتے ہیں، لیکن خلاصتاً کیا ہے؟ خلاصتاً تقویٰ یعنی ترک گناہ اور معصیت. بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی وجوہات ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سارے گناہوں کی جو اصل اور حقیقت یا ان کے آثار اور عواقب ہیں ان سے ہم متوجہ ہوتے ہیں. جن چیزوں کی نسبت انسان یقین کی منزل پر ہوتا ہے، کسی شے کی خباثت، کسی شے کے آثار سو کے اعتبار سے خود بخود انسانی وجود میں
اس سے متعلق ایک ریپلسو فورس کریٹ ہو جاتی ہے۔ انسان اگر کسی چیز کو خبیث پائے، یعنی اب تھوڑا سا اگر ہم بات کو پلٹائیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اصالتاً اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پاک خلق کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، انسان اپنی فطرت میں، اپنے وجود کی اصل میں فطرت اللہ پر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی فطرت یعنی پاک فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بگاڑ، ہمارے گناہوں کے آثار انسان کو اس اصل اور پاک فطرت سے دور لے جاتے ہیں۔ نہ ہوں تو اصالتاً انسان کی روح پاک ہے، صاف ہے، طاہر ہے۔ لہذا اصالتاً چونکہ انسان طہارت رکھتا ہے، فطرت الہیہ رکھتا ہے، لہذا نجاسات اور خباثات سے فطری طور پر اس کے اندر ایک نفرت ہو جاتی ہے۔ مرحلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم عقلی اور علمی طور پر بعض چیزوں کے آثار کو صحیح معنی میں درک کر پاتے ہیں اور بعض چیزوں کے آثار کو اور عواقب کو درک نہیں کر پاتے۔ مثلا بہرحال کراہت موجود ہے مثال میں، لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ نالی میں پڑی ہوئی جو گندگی ہے، انسان حتیٰ اس کو چھونے اور حتیٰ اس کے نزدیک جانے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خباثت، اس کی نجاست سے اس کے وجود کے اندر ایک شدید تنفر ہے۔ کیوں ہے تنفر؟ اس لیے کہ اس کی خباثت سے آگاہ ہے، یقین رکھتا ہے، عواقب سے بھی آگاہ ہے۔ لہذا انسان غور کیجیے گا، خدا نخواستہ اس کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، انسان اس کے نزدیک جانے کا بھی تصور پیدا نہیں کرتا۔ اب یہ جو ہے حتیٰ تصور پیدا نہ کرنا، یہ نوعاً عصمت ہے کہ جو ابتدائی طور پر انسان کے اندر بالآخر پائی جاتی ہے۔ اسی عصمت کو شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے اور زیادہ قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کی خباثت کا علم ہمیں ہے، فطری طور پر ہم ان سے دور۔ مثلا انسان فطری طور پر قتل کرنے سے گریز کرتا ہے، متنفر ہے، کسی کو مارنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے فطری طور پر سالم فطرت جھوٹ بولنے سے نفرت کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ اس پاک فطرت پر میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے، ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کے آثار مرتب ہوتے ہیں، اور دوسری جانب سے انسان کا جہل ہے کہ جہاں وہ بہت سارے گناہوں کو یا ان کی خباثتوں کو اس طریقے سے درک نہیں کر پاتا۔ مثلا اگر انسان، اب اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کے آثار کو پروردگار نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے نزدیک تو ایک بڑی عام سی بات ہے کہ میں کسی کے عیوب کو یا کسی کی باتوں کو دوسری تک پہنچاؤں، اور نفس کو لذت بھی آتی ہے اس میں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے غیبت کی، گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اب انسان تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس چیز کو تصور کرنا چاہے تو تصور کرتے ہوئے انسان کو قے آتی ہے، ابکائی آتی ہے، اس کے اندر ایک شدید تنفر کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب غیبت کے اندر جو یہی چیز پائی جاتی ہے، چونکہ ہم اس کے عواقب اور اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، لہذا ہمیں بظاہر اس سے پرہیز کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اب اگر انسان یقین کر لے کہ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل اتنی ہی خباثت رکھتا ہے، تو پھر مجھے غیبت کرنے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنا تو چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ لہذا بنیادی طور پر جتنا انسان جن چیزوں کی خباثت کا علم رکھتا ہے، اس سے متعلق تقویٰ، اس سے متعلق عصمت انسان کے اندر بن جاتی ہے۔ باقی چیزوں میں جہاں انسان کی ان چیزوں کی حقیقت سے اتنا آشنا نہیں ہے، ایمان کے ذریعے سے کہ جب خدا نے کہا ہے، جب ائمہ نے کہا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، تو پھر یقیناً یہ بات ایسی ہی ہوگی۔ ان پر ایمان رکھتے ہوئے ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا، دوری اختیار کرنا۔ بس تقویٰ کی جو بنا تقویٰ کی ترک معصیت اور گناہ سے آغاز کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کے اندر نیکیاں بہت ہیں، اچھائیاں بہت ہیں،
عبادات کی بھی ایک کثرت نظر آتی ہے، لیکن کوئی ایک گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ شخص تقویٰ کے مراحل میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی اسے متقی حساب کیا جائے گا۔ متقی ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ اخروی فائدہ یہ ہے، اگر کوئی شخص دنیا میں مقام متقین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہو، کہ اعمال کا وزن کثرت سے زیادہ نہیں ہونا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جن کے موازین کے وزن زیادہ ہوں گے، بھاری ہوں گے، تو اب یہ بھاری کیسے ہوں گے کہ زیادہ پڑھنے سے ہوں گے؟ نہیں، کہ زیادہ پڑھنے سے، بلکہ خلوص اور تقویٰ وہ معیار ہے جو کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرتا ہے۔ حتیٰ مرحلہ کہاں تک؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ بس عین ممکن ہے کہ میں نے بغیر تقویٰ کے جو اعمال انجام دیے ہوں وہ اصل بارگاہ پروردگار میں منزل قبولیت پر ہی نہ پہنچے ہوں، تو جو قبول نہیں ہوئے ہوں گے ان کے وزن کے حوالے سے تصور ذہن میں رکھنا محال ہے۔ لہذا قیامت کے دن ایک مرحلہ، پہلا مرحلہ اعمال کا قبول ہو جانا، دوسرا مرحلہ ان اعمال کے اندر وزن ہونا، ہماری نمازوں کے اندر، ہمارے روزوں کے اندر، ہمارے تمام اعمال کے اندر وزن اس وقت پیدا ہوگا کہ جب وہ تقویٰ کے ساتھ ہو۔ بنا تقویٰ کے جو اعمال انسان گناہ کی شکل میں انجام دیتا ہے، بعض اوقات وہ دیمک کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ آگ کی مانند ہوتے ہیں کہ جو اعمال کو جلا کر خاکستر کرتے ہیں۔ آپ کسی بڑے تنومند درخت کے تنے کو تصور کریں کہ اتنا بھاری تنا کہ جس کو ہاتھ سے انسان اٹھا نہیں سکتا، کئی آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اسی تنے کو دیمک کھا جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہاتھ سے اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ اسی درخت کے تنے کو اگر آگ لگ جائے تو تھوڑی دیر میں اس کو جلا کر ایسے خاکستر کر دیتا ہے کہ ہلکی سی ہوا بھی آ کر اس تنے کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ لہذا گناہ کا اثر انسان کے اعمال پر اس طرح سے اپنے اعمال کو قیامت کے دن قبول کرانے اور ان کے اندر وزن کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ دنیا میں کس لیے ضروری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو جیسا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور دیکھو ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان۔ یہ بھائی عام سی بات کیا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، پروردگار مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ اگر مرنا میرے اختیار میں ہو، کم از کم مجھے ڈیٹ پتہ ہو کہ میں نے فلاں ڈیٹ کو مرنا ہے تو میں چلو اہتمام کر لوں۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ امر کا جو موضوع ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے مگر اسلام اختیار میں۔ اپنے اسلام کو گارنٹی رکھو، پھر جب مرضی موت آ جائے مسئلہ نہیں۔ خوب اسلام کو کیسے گارنٹی کروں؟ حق تقاتہ کی بچت، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام دنیا میں گارنٹی۔ کم ترین اثر جو انسان کا تقوی کا دنیا میں ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کم از کم اس کا ایمان اور اسلام گارنٹیڈ ہو جاتا ہے، انشورڈ ہو جاتا ہے۔ اب جس کا ایمان عاقبت بخیری، یہ پورے مفصل چھوٹی سی مثال، شیطان کئی ہزار سال عبادات کرنے کے بعد اگر آخر میں سلپ ہو جائے تو رجیم ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے، اور اگر آخری منٹ میں آ کر توبہ کر لے تو علیہ السلام بن جاتا ہے۔ عاقبت بخیری، اس سے بہترین مثالیں شاید تاریخ میں کہیں اور موجود نہ ہو۔ انسان کی انتہا اس کی عاقبت کس جگہ پر ہو رہی ہے؟ بعض اوقات یہ عاقبت اتنی مہم ہے کہ انسان اگر غور کرے تو متوجہ ہوتا ہے کہ زندگی جیسے تیسی گزر جائے لیکن عاقبت محفوظ رہنی چاہیے۔ اس عاقبت کو محفوظ بنانا، گارنٹی کرنا،
اب یہ تو اتفاق ہے نا، مثلا حضرت ہور جیسی سچویشن ضروری نہیں کہ میرے اور آپ سب کے لیے پیش آئے. اس لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. کتنے آئے حضرت امام حسین کے پاس؟ لہٰذا اگر ریشو نکالیں گے اس بات کا تو بہت کم ہے. اس اعتبار سے انسان اگر اس آسرے میں رہے کہ میں جناب حور کی طرح سے آخر میں توبہ کر دوں گا، یہ وہ اشتباہات ہیں، یہ وہ خوش فہمی ہے جس میں شیطان انسان کو مبتلا کرتا ہے. لہذا ہمیں از ابتدا اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، تقوی سے. تو اب یہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے کو واجب اسی لیے کیا گیا شاید تم متقی بن جاؤ. اس شاید کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کو کنفرم نہیں. شاید لعل عربی میں ہم اپنے طور پر تمنا کہتے ہیں عربی میں، یعنی وہ چیز جس کی تمنا ہو، یقین نہ ہو. تو کیا خدا نخواستہ پروردگار کو یقین نہیں کا؟ نہیں، مسئلہ اس طرف سے نہیں ہے. مسئلہ اگر انسان متوجہ ہی نہیں ہے کہ روزہ میرے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے اور روزہ مجھے تقوی کے منازل میں کیسے داخل کرے گا، میں کیا کروں؟ مطلب روزہ رکھ کے متقی بن جاؤں گا؟ تم مثلا 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، ابھی تک متقی نہیں بنے، تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ ساری زندگی گزر گئی روزے رکھتے ہوئے، متقی نہیں بنے، پرابلم کہاں پر آ رہی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ خداوند کریم رمضان المبارک کے مہینے میں اس بھوک اور پیاس سے ہدف کیا رہتا ہے. یہ بھوک اور پیاس ایک ابتدائی کیفیت ہے. سفر میں نے آپ کو کل عرض کیا کہ انسان کی روح، نفس، عقل اور قلب، یہ 3 مراحل ہیں. ابتدائی تقوی کو اللہ تبارک و تعالی شروع کرنا چاہتا ہے نفس سے. نفس قابو میں آ جائے، نفس کنٹرول میں ہو، تو پھر عقل اور قلب کے مراحل کا تقوی بالآخر انسان اس تک پہنچنے کے قابلیت پیدا کر لیتا ہے. اگر نفس میں ہی کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، اگر کسی ایک مقام پر بھی نفس عقل کے مقابلے پر اپنی بات منوانے کی جرأت رکھتا ہو، تو اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر آ کر کسی مقام پر یہ نفس ہمیں مجبور ہے. عمر سعد عام آدمی نہیں ہے، اسلامی جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہے. اس کا باپ سعد بن ابی وقاص اسلامی لشکروں کا سپہ سالار جانتا ہے، اسلام کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، جاہل آدمی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے متعلق حکم نامہ ملنے کے بعد متوجہ ہے کہ یہ رے کی حکومت سے زیادہ جہنم پہنچنے کا پروانہ ہے. واضح ہے، وہ کہتا ہے مجھے تاریخ میں الفاظ مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کروں؟ رے کی حکومت میری خواہش تھی. ہم نہیں کہتے کہ عمر سعد کو بہت متقی پرہیزگار آدمی رہا ہوگا، کبھی بھی نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک بھی خواہش نفس ایسی ہے کہ جو انسان کے اوپر، اس کی عقل پر اور اس کے فہم پر غلبہ رکھتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ شیطان اسی ذریعے سے انسان کو جہنم تک پہنچا دے. تمام تر تقویٰ، تمام اپنے ہمارے حساب سے جو تقویٰ ہوتا ہے، تمام تر اخلاق، تمام تر احتیاط، ان تمام کیفیات کے باوجود نمازیں پڑھی، میں تو عزاداری بھی کرتا تھا، میں تو سب کچھ کرتا تھا، لیکن عین ممکن ہے کہ میرا نفس کسی ایک مقام پر آ کر میرے ساتھ وہ حرکت کرے کہ میں حتیٰ اپنے زمانے کے امام کے مقابلے پر کھڑا ہو جاؤں. لہذا تربیت چاہتا ہے نفس. اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو یہ جانتے ہوئے ہمیں اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں چونکہ ائمہ کو بچپن سے ان کا نام جانتا ہوں یا ان کے لیے عزاداری کرتا رہا ہوں یا ان کی محبت میں رہا ہوں،
تو جب امام آئیں گے تو میں تو آٹومیٹیکلی امام کے ساتھ ہوں، کس کام سے؟ قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہودی مشرکین کو کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہو، ہمیں مارتے ہو، وہ جو آخری نبی آئے گا وہ تمہیں مارے گا۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب وہ آیا تو سب سے پہلے جھٹلانے والے یہی تھے۔ وہ جو مشرکین تھے وہ بالآخر اسلام لا کر ساتھ ہو گئے، اور جو بدترین دشمن بنے وہ یہ یہودی تھے۔ سب سے زیادہ انکار کرنے والے کون بنے؟ یہ یہودی۔ سورہ صف میں حضرت موسیٰ کا قول اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کرے یا قومی لما توذوننی، اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ قد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا، باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے اذیت دے رہے ہو، کیوں؟ لہذا انسان کے نفس میں بعض اوقات کوئی ایک کمی اور برائی، اسی لیے تقویٰ کی جو امپورٹنس ہے وہ اسی لیے، تقویٰ کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس طریقے سے اپنے قابو میں لے لے، اس طریقے سے اس کی تربیت کر دے کہ پھر وہ نفس کسی بھی مقام پر عقل کے مقابلے پر، شریعت کے مقابلے پر سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ خود ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ابتدا رمضان کا پہلا پیغام، بنیادی ترین پیغام۔ میں نے عرض کیا تھا ماہ مبارک رمضان الہی ورکشاپ، الہی ٹریننگ کی ورکشاپ، تقویٰ کی ٹریننگ کا ورکشاپ، یہی ماہ مبارک رمضان۔ اب یہ الہی ٹریننگ پہلے انسان متوجہ ہو کہ بیسک کورس کیا ہے اس کا، ابتدائی ترین ٹریننگ کیا ہے، اور پھر اگر پورے سال اس پر عمل کر کے یقینی طور پر وہ خاصیت اپنے اندر پیدا کرے تو حتماً آنے والا ماہ مبارک اس کے لیے نیا پیغام اور نئی ٹریننگ لے کر حاضر ہوگا۔ اگر آج 40 سال 45 سال روزے رکھنے کے باوجود بھی ہر سال کا رمضان میرے لیے ویسا ہی ہے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ لعلکم تتقون یہاں سے شروع۔ اس کا مطلب میں ان افراد کی طرح سے ہوں کہ جو جب ٹریننگ کرنے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا سرکاری دفاتر میں سرکاری افسر جو ہوتے ہیں وہ گریڈ 17 میں پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں بس اب ہم آزاد ہو، اب ہم نے پڑھنا وڑھنا نہیں۔ حتیٰ میں نے کتابیں بھی جلاتے لوگوں کو دیکھا، اگر جان چھوٹ گئی اس ساری محنت کس لیے کی تھی کہ یہ گریڈ 17 کی نوکری یہ مل جائے، اب اس کے بعد پڑھائی، ہاں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پڑھائی سے جان چھوٹ۔ تو ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اب گریڈ 17 سے کے لیے جو ٹریننگ کیمپ ہے اس میں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ اس ٹریننگ کیمپ کو ٹریننگ کیمپ سے زیادہ پکنک کیمپ کے طور پر لیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ یہ استاد بھی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، سرکار نے بھی رکھ لیا ہے 17ویں گریڈ سے کوئی نکالے گا تو مزے سے بیٹھے، کچھ نہیں کرتے۔ جب واپس جاتے ہیں دوبارہ جوائننگ دیتے ہیں، پہلے دن کیس آیا، اب ان کو یہی نہیں پتا کہ کیس کو پٹ اپ کیسے کرنا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی میرا تجربہ ہے، کلرک آ کر بتا رہا ہوتا ہے سر اس کو ایسے پٹ اپ کرنا۔ حتیٰ کوئٹہ میں ہمارا ایک دفتر تھا، وہاں پتہ لگا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی ساری فائلیں ہمارے ہزارہ برادری کا ادھر ایک کو لگا ہوا تھا، پی این لگا ہوا تھا، چائے وغیرہ بناتا تھا۔ وہ پی این ہو کے اتنا ہوشیار تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ کون سی فائل میں کون سا مسئلہ کہاں پہنچا ہوا ہے اور اس کا جواب کیسے دینا۔ تو وہ جو 17 گریڈ کا افسر آتا تھا ایس او، وہ اس کو بلا کر پوچھتا تھا، کہتا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ انسان اگر متوجہ نہ ہو تو دنیا میں جس طریقے سے اس کے اندر کی کمی باقی رہ جاتی ہے دینی اعتبار سے۔ ہم ہر سال ماہ مبارک کے رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، کھجوریں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں پھیلیاں آ رہی ہیں اور پکوڑے تیار ہوں گے اور سب کچھ ہوگا۔ اس سارے سلسلے میں
کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بنیادی ترین درس کیا ہے رمضان؟ یہ تو سیکھوں میں کیا کرنا کیا ہے؟ یہ رمضان صرف پکوڑے کھلانے کے لیے آیا ہے، سموسے، فروٹ چاٹ؟ بنیادی ترین درس رمضان کا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کو تحمل کرنا۔ اچھا، یہ بھوک اور پیاس کو تحمل کرنا فجر سے اور مغرب کے درمیان میں ہے؟ نہیں، چھوٹا سا ایک سبق ہے۔ شہری میں نے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اتنا کھاتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں حد التراقی، ہاں یہ والی جگہ ہے، قرآن کہتا ہے جب روح یہاں پر پہنچ جاتی ہے حد التراقی، ان کی جو غذا ہے وہ حد التراقی تک پہنچ جاتی ہے، ہاں اگر ذرا سا ان کو چھیڑ دو تو باہر آ سکتے۔ بیچارے فجر کی 2 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، رکوع کو طولانی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اگر زیادہ طولانی کر دیا تو کہیں شہری باہر ہی نہ آتا۔ تو اتنا کھانے کے بعد وہ آدمی جس نے تھوڑا کھایا ہوتا ہے، 6 گھنٹے کے بعد دونوں کی حالت کیا ہوگی؟ تجربہ ہے نا، یہ خدا یہ سکھانا چاہتا ہے۔ 6 گھنٹے بعد کیا ہوگا عزیزان من؟ 6 گھنٹے بعد جس نے پرخوری کی ہوگی اس کی پیاس کی شدت زیادہ ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھیں، زیادہ کھانے والا بھوک دونوں کی برابر، یہ نہیں ہوگا کہ 6 گھنٹے بعد زیادہ کھانے والے کے اندر کوئی ایک آدھ پراٹھا کہیں سائڈ پر رکھا ہوا ہوگا، نہیں، 6 گھنٹے میں دونوں کا 6 گھنٹے میں دونوں کا برابر ہو، لہذا بھوک دونوں، لیکن پرخوری کرنے والے کی پیاس زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ بڑا سمپل سا معاملہ ہے، آپ اپنے معدے میں جتنی غذا اتاریں گے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو انزائمز اور ایسڈ وہ سیکریٹ کرے گا وہ زیادہ ہوگا، زیادہ غذا کے لیے زیادہ ایسڈ نکلے گا، اور جب زیادہ ایسڈ نکلتا ہے تو طبیعتاً انسان کے اندر پیاس کی کیفیت کچھ دیر کے بعد شدید ہو جاتی ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ثابت شدہ ہے۔ اس کے مقابلے پہ اگر آپ نے اتنا کھایا ہو کہ تھوڑی سی بھوک آپ کی باقی ہو تو معدہ اسی اعتبار سے ڈائجسٹ کرتا ہے، اسی اعتبار سے انزائم سیکریٹ کرتا ہے، اور انسان کے اندر چونکہ یہ یاد رکھیں تھوڑی سی بھوک اگر باقی ہو تو جو سیکریشن آف انزائمز اور ایسڈ ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ پھر غذا کے اندر جو مفید کنٹینٹ ہے اس کے بہت سارے وائٹامنس وغیرہ ہیں وہ سالم رہتے ہیں، لہذا انسان کے اندر جو انرجی لیول ہے وہ بھی زیادہ رہتا ہے اور اس کو پیاس بھی نسبتاً کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے بھر کے کھایا ہوا ہوتا ہے، ایسڈ زیادہ نکلتا ہے تو وہ ایسڈ نقصان کیا دیتا ہے؟ بہت سارے وائٹامنس کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور اس کی کثرت انسان کو آخر میں جا کر پیاس بھی زیادہ لگاتی ہے۔ جب مفید کنٹینٹ آپ کا ایسڈ کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کا انرجی لیول بھی آٹومیٹیکلی کم ہوتا ہے۔ بس پرخوری ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی نگاہ ہمیں غضبناک ترین برتن وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا پیٹ اگر بھرا ہوا ہو۔ کسی برتن، میں نے سوچا آپ 2 منٹ کے لیے آپ کسی برتن کو شراب سے پر کر دیں، آپ کسی برتن کو کسی اور نجاست اور خباثت سے پر کر دیں، اور اس کے مقابلے پر ایک انسان کا پیٹ ہو جو غذائے حلال سے پر ہو، حرام نہیں، صرف حلال سے، صرف کیا ہو؟ پر ہو۔ یہ پر ہونے کی جو کیفیت ہے، فرمایا کہ اس بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ اللہ کے نزدیک غضبناک شے اور برتن ہو۔ برتن شراب سے بھرا ہوا ہو، خدا اس کو غضب سے نہیں دیکھتا، لیکن انسان کا پیٹ حلال غذا سے ہی کیوں نہ بھرا، صرف بھرا ہوا ہو، پروردگار اس کو غضب کی نگاہ سے۔
17 घंटे की भूख, कुछ हुआ, फौत हो गए, क्या हुआ? ذرا سا تھوڑی سی تھکان کا احساس ہوا ہوگا, تھوڑا سا شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہوگا, بس ہلکا سا سر میں درد, اس کے علاوہ کچھ ہوا نہیں. اور جو ہوا اس کی بھی وجوہات خود ہماری طرف پلٹتی. تجربہ کر کے دیکھیں, یہ تجربات آپ کو زندگی میں بہت کچھ سکھائیں. یہ جو آپ کی روٹین ابھی رمضان میں بنی ہے, غذا کی روٹین کو پورے سال ایسے ہی رکھیں. اگلے سال کا رمضان آپ کے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی باڈی کو آلریڈی 2 ٹائم کھانے کی عادت ہے, 12-14 گھنٹہ بھوکا رہنے کی عادت ہے. اصلاً آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ رمضان کے مہینے کیسے گزرے. بس جو کمزوری یا تھکان یا پریشانی یا شوگر لیول ڈاؤن, یہ سب کچھ روزے سے ہو رہا ہے. کیوں؟ اس میں کم عادی نہیں ہے. لہذا یہ جو چھوٹی سی بھوک ہے, اب یہ کمال کیا کرتی ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, نفس کا کام ہے تدبیر بدن کرنا آٹومیٹیکلی. آپ چاہے نہ چاہے نفس آپ کے بدن کی تدبیر کرے. لہذا اس تدبیر کے اندر نفس کو سب سے پہلی, چونکہ نفس اس وقت تک باقی ہے جب تک اس کا ارتباط آپ کے بدن سے باقی ہے. یہ ارتباط موت کی صورت میں اگر منقطع ہو جائے تو پھر نفس کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے لیکن بیکار ہو جاتا ہے. اس بیکاری سے ڈرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بدن باقی رہے. اور بدن کو باقی رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ بدن کو باقی رکھنے والا فیول پورا رہے. لہذا یہ جو ہمارے اندر پیٹ بھر کر کھانے کی خواہش ہے, یہ بنیادی طور پر نفس سے اٹھتی ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ٹینک فل رہے. ایک مرتبہ جب ٹینک فل ہو جاتا ہے نفس کو آرام آتا ہے, پھر وہ اور مسائل کی طرف توجہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں اب دیکھو کیا کرنا ہے. لہذا میں نفس کو تشبیہ دیتا ہوں سرکاری ڈرائیور سے. سرکاری گاڑی کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو اگر افسر کہیں فیول ٹینک بھر کر دے دے تو پھر وہ مستیاں کرتے ہیں. ان کو بھیجا کسی کام کے لیے جائے گا, کہیں اور بھی 2-4 چکر لگا کر آ دیں گے, اے سی بھی فل چلائیں گے. بس نہیں چلتا ان کا کہ اس میں سے تھوڑا سا 1-2 لیٹر نکال کے کہیں بیچ دیں. یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ سرکاری ڈرائیور کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی یہ تو نے نہیں کرنا, نہیں سمجھ میں آتا. اس بیچارہ ان پڑھ آدمی ہوتا ہے, تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کوئی. لہذا جہاں آپ نے اس کو گاڑی میں پیٹرول زیادہ دیا اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ اب یہ کچھ نہیں کرے گا تو حماقت آ گئی. لہذا جو افسر ہوتے ہیں سمجھدار, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیٹرول ہی اتنا ڈالتے ہیں جتنا کام ضرورت. لہذا وہ گاڑی کی میٹر ریڈنگ چیک کرتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ گاڑی کتنا کنزمپشن اس کا لیول جا رہا ہے. اب مثلا انہوں نے کسی کام سے بھیجنا ہے ڈرائیور کو کسی شہر, تو اتنا ہی پیٹرول ڈال کر دیں گے جتنا وہاں جانے اور آنے کے لیے کافی ہے. اب جب ڈرائیور کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ بھائی یہ پیٹرول اتنا ہے جو صرف جانے اور آنے کے لیے کافی ہے, اور اس کو یہ خوف رہے گا کہ اگر کہیں راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا تو جیب سے ڈالنا پڑ جائے گا, تو بیچارہ بڑی سختی کے ساتھ, اے سی بھی نہیں چلاتا, ہاں کوشش کرتا ہے ہر وہ چیز جو فیول کنزمپشن کو بچا سکے اس کے ساتھ چلے. اب کیا ہوتا ہے جب وہ اس خطرے میں اپنے آپ کو پاتا ہے کہ بھائی باپ پیٹرول ختم ہو گیا جیب سے ڈالنا پڑ جائے گا, تو آپ غور کیجیے گا اس کی تمام کنسنٹریشن کہاں کر لگ جاتی ہے؟ اسی چیز کو مینٹین کرنے میں. پھر اس کے بعد وہ کہیں اس کا دماغ مستیوں میں نہیں جاتا. واحد حل کیا ہے؟ اگر اس کو روکنا ہے اس کی فیول کنزمپشن کو اس لیول پہ رکھو کہ اس کی کنسنٹریشن اسی میں لگی رہے, وہ کسی اور طرف نہ جائے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے اگر آپ نفس کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی فیول کنزمپشن اتنی رکھیں جتنی ایک دسترخوان سے دوسرے دسترخوان تک کافی ہو, ایک وقت سے دوسرے وقت تک کے لیے کافی ہو. درمیان میں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے, آپ نے کوئی مشقت کا کام کر لیا اور فیول کم پڑ رہا ہوا, تو 1-8 گلاس پلانا اس کو مسئلہ.
لیکن اگر آپ دسترخوان پر اس کو فیول پورا کر کے دے دیں گے اور پھر اس کے بعد اس سے یہ تمنا کریں گے کہ یہ مستیاں نہ کرے تو یہ حماقت ہے۔ ابتدائی ترین درس ماہ مبارک رمضان کا دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے۔ کتنا کنٹرول کرنا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ بھوکے رہے نہیں، بھوکا نہیں رکھنا چاہتا خدا۔ کیا چاہتا ہے؟ بس آخری کے وہ 2-4 نوالے جو آپ حوث میں کھا رہے ہوتے ہیں، خدا چاہتا ہے اپنا کھانا۔ پیٹ بھر گیا ہوتا ہے ہاں، لیکن مثلا بوٹی سامنے سے اشارہ کر رہی ہوتی ہے یا کھانا لذیذ بنا ہوا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے 1-2-4 اور بس، اب پیٹ بھر گیا ہے، بظاہر اندر سے آواز آ رہی ہے اوکے کی۔ یہ صرف یہ آخری کے 3-4 زیادہ نہیں روکتا خدا آپ کو پیزا کھانے سے، برگر کھانے سے، وغیرہ وغیرہ، کھاؤ مزے کا بنا کے کھاؤ، نو پرابلم۔ لیکن کھانے کے وقت مسئلہ کیا ہے؟ جب کھا رہے ہو تو اس حد تک اس کے مزے میں غافل نہ ہو کہ اپنے پیٹ کو جیسے ہی پیٹ پر ہوگا انسان پر شیطان کے نفوذ کے دروازے کھل جائیں۔ اس لیے کہ اب نفس آمادہ ہے ہر طرح کی مستی کرنے کے لیے، اور جو نفس ہر طرح کی مستی کرنے کے لیے آمادہ ہو وہ شیطان کو نفوذ دینے کے لیے بھی اتنا ہی آمادہ ہوتا ہے۔ شیطان کے نفوذ کے دروازے کو بند رکھنا ہے، اپنے نفس کو غذا کے معاملے میں الجھا کے رکھو، اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بیچارہ اسی میں پریشان رہے کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ لہذا ہنر یہ ہے۔ اسی لیے عزیزان اب غور کیجیے گا، جب روایت یہ بتا رہی ہے کہ بھرا ہوا پیٹ خدا کے نزدیک مغبوس ترین شے ہے، غضبناک ترین شے ہے عند اللہ، اور میں افطار کے بعد یعنی سحر جب کر رہا ہوں تو میرے روزے کی ابتدا کس بات سے ہو رہی ہے؟ اس حالت سے کہ خدا مجھ پر باوجود اس کے کہ ماہ مبارک کے رمضان ہے، باوجود اس کے کہ اس کی رحمت شدیدہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کی مغفرت کی کیفیت اپنی شدت کے ساتھ ہے، میں اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میرا پیٹ اس کے نزدیک غضب کی نگاہ کو دعوت ہے۔ بس اگر میرے روزے کی ابتدا خدا کی نگاہ غضب سے ہے اور پھر افطار میں جا کر وہی حرکت دوبارہ کر رہا ہوں، تو جس کے روزے کی ابتدا بھی غضب خدا سے ہو اور انتہا بھی غضب خدا سے ہو، اس کا روزہ اس کے اوپر کوئی تاثیر نہیں ڈال سکتا۔ 17 گھنٹے میں تمہیں کچھ نہیں ہوا، اب تمہارے پاس کھانا ہے، پوری رات کھا سکتے ہو آرام سے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کنٹرول کر کے کھا لو۔ نہیں، پانی پئیں گے تو اتنا پئیں گے کہ بعد میں حرکت کرنا مشکل ہو جائے گی، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد کھانے پر بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ زندگی کا لاسٹ سفر ہے۔ اس کے بعد کھانا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میجر رمضان کے اندر ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھوک اور پیاس سے میں مروں گا نہیں، تو پھر پورے ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم ایسے ہی رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک پورا مہینہ جو پیٹ کے ساتھ رحم کھایا تھا، اب اتنا ہی ظلم، ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن زیادہ کھانا واجب ہے۔ عزیزان من بالعکس ہے، حتیٰ ایک حد تک یہ فرمایا گیا کہ صبح اپنے آپ کو اسی کیفیت میں رکھو اور نماز کے بعد افطار کرو۔ یاد رہے تمہیں کہ پیچھے تم پیٹ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، اب کیا کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم اس پریکٹس کو سمجھ کر صرف کیا تھوڑی سی بھوک کو باقی رکھنا، کھانے کو کم کر دینا، یہ پورا سال آپ اپلائی کریں گے تو نیا رمضان آپ کے لیے نئے پیغام کے ساتھ ہوگا، نئی مراحل، نئی کیفیات کے ساتھ ہوگا، جہاں پر آگے چل کر انسان ایک مرتبہ بھوک اور پیاس کے بعد دیگر اعضاء کو کنٹرول کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کنٹرول انسان کے نفس سے باہر نکل کر اس کی عقل کے مراحل میں، اور عقل کے مراحل میں پہنچ کر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ حتیٰ انسان فکر گناہ سے اجتناب کرنا چاہتا ہے، جو تقویٰ کے عالی ترین مراتب ہیں۔ راستہ اس کا ابتدائی طور پر آپ کے روزے سے ہی گزر کے جاتا ہے۔ چونکہ روزے ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے،
آپ سب حضرات کی خدمت میں اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حضرت کی ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے کہ اگر واقعاً حضرت کے اقدامات کو صحیح معنی میں تحلیل کی جائے تو بعض وہ مقامات یا وہ چیزیں کہ جو مولا کائنات اپنی زندگی میں اس طریقے سے انجام نہ دے پائے، امام حسن مجتبی نے انجام دے کر۔ خدا نخواستہ یہ ہم مقایسہ نہیں کر رہا ہوں تو شخصیت، مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسن مجتبی کو میں افضل قرار دے دوں مولا کہ نہیں، حالات اور واقعات کے علاوہ نگاہ سیاسی۔ ہمارے ہاں اکثر مومنین کا خیال یہ ہے، اور یہ مطلب برادران اہل سنت کی طرف سے زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی سرایت کر گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام مثلا جنگ سے پرہیز کرنے والے اور معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہر کسی سے۔ اگر انسان واقعاً غور کرے اور ان حالات کا تجزیہ کرے جن سے امام گزرے ہیں تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر امام جنگ کے معاملے میں محکم اور مستحکم تھے۔ واقعاً یعنی تاریخ میں جیسی اسٹریٹجی امام حسن مجتبی نے اختیار کی واقعاً بے نظیر۔ امام علی جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت صورتحال اور تھی، ایک کثرت وہ تھی جو آپ کے ساتھ تھی، لیکن امام کے بعد سے شام میں ہونے والی سازشوں اور دین مخالف حرکتوں کے باعث اس طرف بھی لوگوں کے اندر ایک شدیداً ضعف ایجاد ہو چکا تھا۔ اور مثلا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ہم غرب میں ہونے والی عیاشیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کے بجائے اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کامن ہے نا، ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آغا صاحب ہم جھوٹے ہیں، ہم لوگ چور ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں یوں ہیں اور فلاں ہیں۔ ویسٹ پہ جا کے دیکھیں کتنے عادل ہیں، کتنے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آج اتفاقاً صبح بھی ایک صاحب مل گیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا قبلہ یہ بتائیے چور جو ہے وہ چوری کے بعد مال بڑے منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے وعدے کا پابندی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے۔ یہ چوروں کے درمیان کی ایمانداری آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ یہ جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں چوروں کے اندر، بڑے ایمانداری کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، ہاں ایک دوسرے کا حق نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے نزدیک پسندیدہ کہہ لیں؟ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا چوری کر کے مال انصاف سے بانٹنا۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ واقعاً انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، ان کے ملک میں مثلاً ان کے صدر سے کسی وزیر سے اس کی گاڑی کے نیچے کوئی نجس حیوان آ کر مر جائے تو یہ ایسا احتجاج بلند کریں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی، لیکن ان کا صدر، ان کا وزیر جب اسلحہ بنا کر یمن میں بچوں کو مارتا ہے، فلسطین میں بچوں کو مارتا ہے، پوری دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ یہی لوگ ان کے اگر آپس کے اگر میں کوئی وزیر کرپشن کرے تو خوب اس کے خلاف احتجاج کر کے اور فلاں فلاں کر کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن یہی وزیر جب آ کر افریقہ میں اور ایشیا کے لوگوں کو کرپٹ بنا کر ان کی دولت کو ناجائز طریقے سے لے کر جا رہا ہوتا ہے، تب ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے۔ لیکن یہ کون سی انسانیت اور اخلاق ہے کہ یہی ہمارا مال چوری کر کے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے کم عقل اور احمق ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بابا وہ تیری مرغی لے کے جا رہا ہے سونے کا انڈا لے کر، تمہارے پاس اپنی مرغی ہے، تم اپنی مرغی بچاؤ،
نہ یہ کہ 10 روپے میں مرغی لے کر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیچارے، اس کو بیچارے کو 20 اور 500 کے نوٹ میں فرق نہیں پتہ ہوتا۔ اب اگر کوئی مکار آ کر بچے سے 20 کا نوٹ کر دے، وہ ایک جیسا ہی ہے، 20 کا نوٹ اس کو دے کے 500 کا لے جائے، تو آپ بچے کو ماریں گے؟ آپ بچے سے کہیں گے کہ بھائی کیوں، بچہ معصوم ہے، اس کو نہیں پتا تھا، آپ اس کو شیطان کہیں گے۔ ہمارے لوگ اصالتاً کرپٹ نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، کچھ ان پڑھ جاہل احمق یہ ہمارے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ ان کو 20 روپے دے کے 500 لے جاتے ہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ صرف اس وقت ہمارا قصور یہ کہ ہم نے ان احمقوں کو اپنے اوپر سوار کیا۔ اب ایسے ماحول میں یہ بتانا کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ سب کے سب بے وفا ہیں، ایک دوسری بات، تاریخ میں یہ بات رقم کر دینا کہ ثقیفہ میں خلافت کے نام سے جو نئی بت سازی ہوئی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑا کام ہے، یہ کارنامہ ہے۔ ابھی تک میرے مولا کے اجداد نے بت شکنی کی ہے کلہاڑی سے، اور یہ وہ میرا امام ہے جس نے بت شکنی کی ہے قلم سے۔ خطرناک بتوں کو میرے مولا نے قلم سے توڑا ہے۔ ثقیفہ میں تیار ہونے والی بت پرستی ایک قلم کی نوک سے میرے مولا نے گرا دی۔ مولا کائنات کے پاس آئے تھے، کیوں نہیں قبول کیا تھا مولا نے ابتدا میں؟ اس لیے کہ یہ نظام خلافت، اسلام کا نظام خلافت نظام سیاست نہیں ہے۔ امام خلیفۃ اللہ ہیں اسلام کی ولایت کے نظام کے تحت، امامت کے نظام کے تحت۔ خلافت کیا شے؟ اس طرح کی کوئی چیز نہ اسلام میں پیغمبر نے نہ خدا نے، اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ لہٰذا امام نے رد کر دیا۔ اگر یہ خلافت کا مقام الہی ہوتا تو حضرت کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ ابتدا میں رد کیا لیکن سامنے والوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہوں تو فساد زیادہ ہو جائے۔ اس زیادہ فساد کو بچانے کے لیے اسی لیے بار بار کہا، میں کہا مجھے نہیں چاہیے تھی یہ خلافت کی بات جو تم نے زبردستی مجھے پہنا دی، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، لیکن نہیں سمجھے لوگ۔ لیکن یہی کام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا، اور ایسے زبردست طریقے سے کہ واقعی انسانی عقل حیران ہوتی ہے۔ پہلے فیز میں میرا مولا لشکر لے کے پہنچ گیا امیر شام کے سامنے، تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ یہ جس جگہ پر چاہے دنیاوی اعتبار سے بھی اگر خلافت کو مانا جائے تب بھی اس کا حق نہیں ہے، یہ 100% غلط ہے، ناحق ہے، غاصب ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تب بھی غاصب ہے۔ لشکر تیار کیا، پہنچ گئے۔ اصلاً امیر شام میں صفین کے بعد لڑنے کا کوئی حوصلہ نہیں تھا، اسے پتا تھا امامت کیا چیز ہے۔ ایک صفین امیر شام کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ تیرے اندر اوقات نہیں ہے کہ تو امامت کا مقابلہ کر سکے، لہذا مرتے مرتے اپنے ناخلف اولاد کو بھی سمجھا کر گیا کہ حتی الامکان کوشش کرنا کہ امام حسین سے جنگ نہ ہو۔ کیوں اتنا ڈرا ہوا تھا صفین سے؟ وہ تو مکاروں کا اور بغیوں کا ٹولہ تھا جس میں مکاری اور چلاکی میں اس کا باپ عمر عاص اس کے ساتھ موجود تھا، جس کی چلاکی اور اس طرف لشکر کے افراد کے خارجی بے وقوفوں کی وجہ سے صفین میں ظاہری طور پر شکست ہوئی، معاملہ ختم ہوا۔ ورنہ جس وقت علی میدان میں اتر آئے اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ موقع نہیں ہے میرے پاس، ورنہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں سنوں۔ صفین کا ڈرا ہوا ہے، جب امام لشکر لے کر آئے اس نے جنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جائیے تاریخ پہ کر دیکھیے، جنگ کے بجائے کیا کیا؟ دوسرا، امام جانتے تھے کہ یہ کرے گا، کیا کیا؟ اب تک جو خزانہ بیت المال اپنے ابا کا مال سمجھ کر جمع کیا ہوا تھا اور اس کو خرچ کر رہا تھا، سب کا منہ کھول دیا۔ جائیں تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے، ایک ایک شب میں امام کے ایک ایک فرماندے کو خرید رہے ہیں۔ امام کیا کر رہے ہیں؟ ہر دفعہ ایک ایسا بندہ بھیجتے ہیں جو امیر شام کو لگتا ہے یار اس پہ زیادہ پیسے لگانے پڑیں گے، ہر دفعہ بڑی قیمت لگاتا ہے۔ آخر میں کس کو بھیجا؟ عبید اللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کا بھائی، امام کا چچا زاد بھائی ہے۔
اور حالات کیا ہیں اس کے؟ گھر پہ حملہ کر کے معاویہ کے لشکر نے اس کے بچوں کو ناحق قتل کیا. ایک اس کا بچہ اس کی ماں کی گود میں تھا، اس کی بیوی کی گود میں تھا. اس بچے کو ماں کی آغوش میں قتل کیا. وہ پاگل ہو گئی بیچاری. امام نے اس کو فرماندہ لگا. دو وجوہات ایک ساتھ، دو وجوہات. ایک یہ کہ تاریخ کو پتہ لگ جائے کہ میری اصل مظلومیت کیا ہے. ایسے افراد بھی مجھے دھوکہ دینے کے لیے تھے. جس آدمی کی پوری خاندان کو معاویہ کے لشکر نے تباہ کر دیا، وہ بھی اگر پیسے لے کر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امام کیا کریں گے؟ معجزہ نہیں دکھانا، یہ یاد رکھیے. معجزے کا اپنا الگ فلسفہ آپ نہیں کہتے. دنیا کو نہیں چلانا ائمہ نے معجزے سے. اسی لیے بار بار امام پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ معجزہ نہیں کر کے کرنا ہے، زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ چلنا. بس ایک طرف تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اکثریت جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھی وہ کس قدر پس فطرت افراد تھی. دوسری جانب انہی پس فطرت افراد کو امام کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ سامنے والے کا خزانہ خالی. اب خزانہ خالی ہونے کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ مولا نہیں ہٹ رہے. کچھ لوگوں کو اندر ڈالا، جاؤ جا کر انہوں نے پیسے لے کر امام پر خنجر سے حملہ کیا. یہ جنگ کی شرافت ہے. آپ عرب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 50 سال جنگ کرنے والی یہ قوم، اس نے کبھی یہ پست اور گھٹیا حربے استعمال نہیں کیا. عرب اس چیز کو بغیرتی شمار کرتے تھے کہ تم اس طرح کی سازشیں کرو کہ سامنے والے کو شکست دیں. جیسے ہمارے ہاں یا بعض قبیلوں میں وہ اس کو افتخار سمجھتے ہیں. سامنے والے قبیلے سے بدلہ لینا ہے، ان کی عورت رات کو ان کے علاقے میں اس کے گھر میں گھس جائے گی، یہ صبح بندوقیں لے کے چلے جائیں گے، کہیں گے جی تمہاری عورت کے ساتھ تم نے یہ کیا، اس پہ حملہ کر دیں گے. یہ بے غیرتی ہے. اور انسانی تہذیب کی پستی کا گہرا ترین مرحلہ، عمیق ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھنے لگے کہ ہم نے بڑا تیر مارا. تحفہ تمہارے اوپر کہ جو اپنی غیرت کو، اپنی ناموس کو کسی اور کے گھر بھیج اور اپنے بدلہ لینے کے لیے. یہ مردانگی نہیں ہے. اب اس طرح کی حرکتیں اگر جنگ میں کی، عرب اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس حد تک پستی کو اختیار کیا کہ کچھ لوگوں کو خرید کے بھیجا کہ جاؤ امام پر حملہ کرو. اس کے باوجود امام نے میدان نہیں چھوڑا. اب اس نے دیکھ مجبور ہو گیا. یہ جانتا تھا کہ جنگ کا نقصان حتماً میرے تباہی میں ختم ہوگا. لہذا کیا کیا؟ امام کو صلح کی درخواست بھیجی. امام نے صلح کی درخواست کیوں قبول کی؟ دو وجہ سے. پہلی، شرائط ایسی رکھی کہ جو بھی منصف ترین انسان تاریخ کا ان شرائط کو پڑھ لے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ثانیاً، امام نے اس خلافت کی ردا کو جسے زبردستی بابا کے کندھے پہ چڑھایا گیا تھا اسے اتار کر پھینک کر تاریخ میں یہ بتایا کہ اس خلافت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لہذا کم ترین اثر بھی اگر آج آپ دیکھنا چاہیں تو کم ترین اثر یہ ہے کہ وہ جو خلافت کے نظام کو ماننے والے ہیں وہ بھی جب اس خلافت کے راشدہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو آ کر حسن مجتبیٰ پر ختم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی تھا وہ رشید کا مسلم نہیں تھا. یہ کارنامہ ہے میرے مولا جو انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے انجام دیا. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تمام علماء منہج نظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ یہ متقفین خاص طور پر جو تیرے گھر کے خاص مہمان ہوئے اور ان ایام میں یقیناً انہوں نے جو بھی زحمات اٹھائیں، جو بھی عبادات انجام دیں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان کی تمام عبادات، تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کی دیگر توفیقات دینیہ میں اضافہ فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.